ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوار. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، اسلام کا نیا سال شروع ہوا. اسلام کا اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہوا. آج محرم کی 3 یا 4 تاریخ ہے اور گزشتہ سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا. ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، what was reason behind it. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال کیسے چلتا تھا، تاریخ اور دن کیسے گنتے تھے وہ. یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا whatever the story was happening اس کو وہ جوائنٹ کرتے تھے عام الفیل کے ساتھ. عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں جس سال ابرہا، کیونکہ ابرہا نے شام میں ایک کعبہ بنایا. مسلمانوں کو اپنی اسلامک تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیسے شروع ہوا اور کیا وجہ ہوئی. What was reason, حکمت behind. یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب کبھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں قربانیاں یاد آتی ہے. اس پر میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بھی بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے. ابرہا نے شام میں کعبہ بنایا، مکہ مکرمہ کے کعبہ کے مقابلے میں، اور لوگوں کو ترغیب دی اس نے
کہ سارے لوگ مکہ مکرمہ طواف اور حج کے لیے نہ جاؤ، شام جو میں نے کعبہ بنایا ہے اس سے بہتر ہے یہاں پر آؤ اور یہاں طواف کرو اور یہاں حج کرو۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ طواف کرتے تھے، لوگ حج پڑھتے تھے، مجبور کرتا تھا لوگوں کو اپنے کعبے کے پاس آنے کے لیے۔ بعض لوگ جاتے تھے، بہت سارے انکار کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی جنہوں نے کعبہ بنایا تھا مکہ مکرمہ میں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عرب آدمی شام گیا اور ابرہا کے کعبے کے پاس اور کعبے کے اندر میں اس نے پیشاب پاخانہ کر دیا، توہین کے لیے کہ میرے اللہ کا، میرے ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ چھوڑ کر تو کون سا بنانے والا۔ اس نے وہاں پیشاب کے، اس کو آیا غصہ ابرہا کو، یہ کس نے کیا؟ پتا چلا ایک عرب آدمی نے ہے۔ تو اس نے اب ہمت کی کہ میں جاؤں گا اپنے ہاتھی کو لے کر، ایلیفنٹس کو لے کر، ایک نہیں بہت سارے ایلیفنٹس لے کر جائیں گے اور کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے۔ ایک لمبی سٹوری ہے۔ تو وہ ابرہا ہاتھیوں کو لے کر آیا۔ عرب لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایلیفنٹ کو دیکھا نہیں تھا۔ That was the first time they have seen the elephant. یہ پہلا مرتبہ، پہلے ٹائم ہے کہ جس میں عرب لوگوں نے ہاتھی کو، ایلیفنٹ کو دیکھا۔ لیکن اسی لیے سورہ فیل جو فیل ہے نا، سورۃ الفیل، الم تر کیف ربک باصحاب الفیل، فیل کے معنی ایلیفنٹ ہے۔ یہ سورت اتری نا، اللہ نے ابابیل کو حکم دیا۔ ابابیل بالکل چھوٹا سا چڑیا ہوتا ہے، تو ابابیل کو ایک نہیں ہزاروں ابابیل کو کہ تم اپنے چونچ میں، اپنی بیخ میں پتھر اٹھاؤ اور اپنے دونوں پیروں میں پتھر اٹھاؤ۔ ایک چھوٹا سا چڑیا کون سا پتھر اٹھائے گا؟ بالکل معمولی ہوگا۔ اب تو وہ نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابابیل نہیں ہے، وہ تو اللہ کی فوج آئی تھی، ختم ہو گئی۔ یہ ابابیل نہیں ہے، یاد رکھو۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے فوج بھیجی تھی، برڈ تھی، چھوٹے چھوٹے، اور اس کے دو پیروں میں چھوٹا سا کنکر اور منہ میں، بیک میں چھوٹا سا کنکر۔ تو ہر چڑیا کے پاس، ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، اور وہ مارتے تھے ایسے کہ وہ ایلیفنٹ کے پیٹ کے اندر سے باہر نکل جاتے تھے۔ آج کل کا ایٹم بم تو کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہے۔ سارے کتنے ہاتھیوں کو ختم کر دیا، لوگوں کو ختم کر دیا، اور یہ بھاگا۔ کتنے لوگ بھاگے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اس سال کو میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، بہت لمبی تفسیر ہے اس سورت کی، سورہ فیل کی۔ مجھے صرف بتانا ہے اس سال کو ہم عام الفیل کہتے ہیں۔ اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ عام کے معنی سال، یہ فیل کے معنی ایلیفنٹ۔ یہ اس میں وہ آیا تھا ایلیفنٹ کو لے کر، مشہور ہو گیا کہ کبھی ایلیفنٹ پہلے عرب میں نہیں آئے تھے، پہلی بار آئے، تو اس سے مشہور ہو گیا عام الفیل، ہاتھی والا سال۔ اب اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوتا تھا اس کو وہ جوائن کرتے تھے، اس کہ بھائی عام الفیل کے 3 سال میں، عام الفیل کے 4 سال میں یہ واقعہ ہوا، عام الفیل کے 5ویں سال میں، تو اس طرح وہ عام الفیل کے ساتھ جوائن کرتے تھے، عیسوی کو نہیں گنتے تھے، یہ عام الفیل کے ساتھ جوائن کرتے تھے۔ عام الفیل تو ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، تو وہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ لوگ ہر واقعے کو عام الفیل کے ساتھ جوائن کرتے تھے۔ حالانکہ عیسوی بھی اسلام ہی ہے کہ یہ سور ایک تو ہوتا ہے، قمری ہے، قمر بھی پیدا کرنے والا، چاند بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور سورج بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورج کے اعتبار سے عیسوی گنا جاتا ہے، قمر کے اعتبار سے یہ قمری گنا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری کو زیادہ ترجیح دی ہے ہر مسئلے میں، چاند کے حساب سے، عورت کی عدت بھی، عورت کے حیض بھی، فلاں ساری چیزوں میں قمر کا اعتبار کیا، چاند کا اعتبار کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم کو زیادہ محبوب قمری ہے بجائے شمسی ہونے کے۔ یہ واقعہ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the امیر المؤمنین، فرسٹ خلیف، ان کی بھی زندگی گزر گئی، ہی آلسو پاسڈ اوے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی وہی عام الفیل ہی چل رہا ہے۔ اب زمانہ آیا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں اسلام پھیل گیا، کہاں تک پھیل گیا۔ اب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق مدینہ منورہ سے خط لکھتے تھے سارے بادشاہوں کو، سارے گورنروں کو، تو ان کو خط ملتا تھا کبھی 1 ہفتے، کبھی 5 ہفتے، کبھی 10 مہینے کے بعد۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کب لکھا ہے، اس لیے کہ تاریخ نہیں ہوتی ہے نا، جب کوئی خط لکھتا ہے تو اوپر پہلے ڈیٹ لکھتا ہے، اور یہاں کوئی ڈیٹ نہیں۔ تو وہاں سے گورنروں نے میسج بھیجا کہ حضرت کوئی تاریخ کے بارے میں کوئی اسلامک کیلنڈر بنایا جائے، اسلامک کیلنڈر بناؤ تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ کب آپ نے خط لکھا، کب آپ کا حکم آیا۔ اس لیے کہ کبھی دوسرا حکم پہلے پہنچ جاتا تھا، پہلا حکم بعد میں، جب تاریخ ہی نہیں ہے تو قانون میں بھی آگے پیچھے ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے اور تابعین نے، کہ آپ کو اسلامک کیلنڈر بناؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سنیے اسلامک کیسے شروع ہوا۔ یہ محرم کا مہینہ، سننے جیسی بات ہے۔ سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا آپ اپنی رائے دو، ہم اسلامک کیلنڈر، ہاؤ وی کین بگن دا اسلامک کیلنڈر۔ تو بعض صحابہ کرام اٹھے، انہوں نے کہا عام طور پر جب قوم کا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے، جو بڑا بنتا ہے بعد میں، جب پیدا ہوتا ہے تو ان کی پیدائش سے، جس کو ہم کہتے ہیں برتھ ڈے سے، برتھ ڈے کا بہت ویلیو ہوتا ہے۔ تو ایسا کیجئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے سے اسلامک کیلنڈر شروع کیجئے، یعنی ربیع الاول سے، ربیع الاول میں۔ لیکن نبی اکرم حضرت عمر فاروق نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی اس وقت تو کوئی کیلنڈر تھا نہیں، آپ کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے، کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 10 کہا، کسی نے 12 کہا، تاریخ میں ہی اختلاف ہے۔ تو کیسے شروع کریں گے ہم؟ اور وہ بھی مڈل آف دا منتھ ہے، شروع پہلی ربیع الاول بھی نہیں ہے، مڈل میں کیسے؟ اور اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے 1 سے، نہ کہ 8 سے، 9 سے، 10 سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے، فرمایا پروفٹ ہوڈ جب ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت سے اسلامک کیلنڈر شروع کیا جائے کہ آپ کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، لیکن اس میں بھی مہینے کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ بعضوں نے انڈر 40 کہا، بعضوں نے 40 کہا، بعضوں نے 42 کہا، ایج آف 42، ایج آف 40 اور ایج آف 39، 38 کہا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا فتح مکہ سے شروع کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ فتح مکہ ہے، جس میں ہزاروں مسلمان ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو شروع کیا جائے فتح مکہ سے، اس لیے کہ فتح مکہ کو اللہ نے قرآن کریم میں فتح مبینہ کہا، بڑی جنگ، بڑی کامیابی، دا بگیسٹ سکسیس، فتح مبینہ، کھلی سکسیس کہا ہے۔ تو وہیں سے شروع کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو قبول نہیں کیا، فرمایا اور کوئی مشورہ دو۔ تو بعضوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع، دا فائنل پلیگرم، فائنل حج، اس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے حج پڑھنے کے لیے۔ یہ سب سے پہلا مجمع ہے جو عرفات میں جمع ہوا تھا، اور وہیں پر اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ تو یا امیر المومنین ایسا کیجئے، ہم حجۃ الوداع سے اسلامک کیلنڈر شروع کیا جائے، اس لیے کہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ حج میں آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کا آخری حج ہے، پہلا اور آخری کہہ دو۔
آخری حج ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت عمر نے اس کو پسند نہیں کیا. سارے صحابہ بیٹھے, لیکن اخیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشچن کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا انا مدینۃ العلم وعلی باب العلم, میں علم کا شہر سٹی ہوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. تو اخیر میں مشورہ کرتے تھے حضرت علی سے, علی تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں, جن کو اللہ کے نبی نے واقضاہم علی کہا, سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے فرمایا یا امیر المؤمنین ایسا کیجئے, ہم شروع کرتے ہیں ہجرت سے. کس سے بھائی؟ ہجرت سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا دلیل, پروف؟ اس لیے کہ حضرت عمر کوئی بات قبول نہیں کرتے جب تک دلیل نہ دے. دلیل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت میں اور ولادت میں آپ کی برتھ ڈے میں تو اختلاف ہے, کون سی تاریخ ہے, رہ گیا 2 جو ہے یعنی فتح مکہ ہے, اس میں تو لینا ہے, کامیابی کو لینا ہے, کامیابی کو لینا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں جو حجۃ الوداع ہے اس میں بھی لینا ہے, یعنی کامیابی ملی ہے, لوگ ایک دم حج پڑھنے چلے گئے. اسلام کامیابیوں سے, اگر ہم کامیابیوں والے مہینے سے شروع کریں گے تو جب بھی نیا سال شروع ہوگا تو مسلمان کہے گا اسلام بڑا کامیاب ہے, اسلام بڑا کامیاب ہے. ان کے دلوں میں, ان کے دماغوں میں کامیابی کامیابی کامیابی, اور وہ کامیابی کو سمجھ کر خود عمل نہیں کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہجرت میں دینا ہے قربانی کو, قربانی سیکریفائس دینا ہے نا, کہ گھر چھوڑنا ہے, مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے, پراپرٹیز چھوڑنا ہے, صحابہ کرام کو اپنی سب چیز کو چھوڑنا ہے. and they have to come to Medina Munawwara to they give everything in the path of Allah. They give the biggest sacrifice in hijrat. فرمایا اس میں دینا ہے. تو یا امیر المومنین, you begin the Islamic year with hijrat. So whenever the new year starts, so people must understand that this is the month of sacrifice. منتھ آف ہجرت, منتھ آف قربانی. یہ قربانی کا مہینہ ہے, یہ سیکریفائس کا مہینہ ہے, یہ دینے کا مہینہ ہے, اپنی جان کو, اپنی مال کو, اور اپنی کوشش اور اپنے گھنٹے اور سالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دلیل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب, جیسے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں they conquered the Roman, شام, رومن, اور روم کا بادشاہ ہرقل, اس کے جو تاج تھا, اس نے تھرون بنایا تھا, اس کے اندر میں اس نے جو تاج بنایا تھا سر پر, اس تاج کے اندر میں 120 کلو تو سونا تھا. تاریخ میں لکھا ہے 120 کلو the gold inside. اس زمانے میں لوگ تاج نہیں پہنتے تھے ایسے جب ٹوپی پہنتے, ایسے نہیں, وہ لٹکاتے تھے ایسے. they used to hang تاج ایسا, اور جا کر بادشاہ ایسا بیٹھ جاتا جیسے اس کے اوپر ہے. بولے 120 کلو کا کون پہنے گا, ہے نا؟ آپ کہیں گے یہ تاج کیسے پہنا, نہیں, ایسے لٹکاتے تھے وہ. سمجھو یہ بات, سمجھو, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ورنہ 100 اوپر سے جواہرات اور بہت چیز اس میں تھی, بہت مہنگا تھا. 120 کلو, ہم 20 کلو نہیں اٹھاتے, وہ کیسے اٹھائے گا سر پر 120 کلو؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس زمانے میں وہ ایسے لٹکاتے تھے, ایسا بڑا ہوتا تھا اس کا تاج, اور وہاں جا کے بادشاہ بیٹھ جاتا تھا اور لوگ بیٹھتے تھے. تو اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں کہا تھا, میں نے چٹان کے اندر میں دیکھا کہ انشاءاللہ کہ یہ فتح ہوگا اور رومن کا یہ تاج اور یہ گولڈ اور سلور, یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں آ جائے گی. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو پہلے سے بتلایا تھا. تو اب جو تاج جو تھا نا, وہ جب اسلامک حکومت چلی تو وہ پورا اٹھا کے لے آئے مال غنیمت میں. تو حضرت عمر نے کہا اس کو میوزیم میں رکھا جائے کہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جسٹ ٹو شو اپ وی کیپ ان اے میوزیم, تو جسٹ سی دی پیپل انڈرسٹینڈ کہ اتنی بڑی کامیابی, اتنا بڑا سونا 120 کلو لے آئے. حضرت علی نے فرمایا نہیں, اس کو تقسیم کر دو,
تقسیم کر دو صحابہ کو. فرمایا کیوں؟ فرمایا دنیا کوئی میوزیم میں رکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے, فکر تو آخرت کی ہونی چاہیے, ورنہ لوگ دنیا کی فکر میں ہی مشغول ہو جائیں گے, آخرت سے غافل ہو جائیں گے. یہ رائے تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر بھی یہی رائے. اور عجیب بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول کر لیا. He accepted the مشورہ and opinion of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی چیز ہوتی ہے, ادب کی چیز بھی یہی ہے. اس دن میں ترمذی شریف پڑھا رہا تو اس میں حدیث آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس زمانے میں تو کارپٹ نہیں ہوتی تھی مسجد میں جی, ویسے بغیر کارپٹ کے ہوتا تھا. when the spit comes in your mouth, what you do? Where you going to spit during the salah? حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے نہ تھوکنا, ایسے نہیں تھوکنا. کیوں؟ ان المنادی یصلی, فرمایا آگے تو اللہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یعنی نماز میں اللہ تمہارے سامنے ہے, تو محبوب کے اوپر کوئی تھوکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اور قبلہ بھی ہے, اس کا بھی ادب ہونا چاہیے, چاہے نماز میں ہو یا نماز نہیں. قبلے کا ادب کا حکم دیا. ایک صحابی کسی نے تھوکا کعبہ کی دیوار پر, قبلے کی دیوار, کعبہ نے قبلے کی دیوار پر مسجد نبوی میں. آپ غصے ہو گئے اور اس کو صاف کیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کا گھر ادھر ہے؟ آپ نے صاف کیا اس کو. تو روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے نہیں تھوکو, دانی طرف بھی نہ تھوکو, دونوں اسپیک آن یور رائٹ سائڈ. تو پوچھا کیوں؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ فرشتہ کرامن دانی طرف ہے. تو سوال کوشچن ارائزز ہیا, تو لیفٹ سائڈ آلسو کاتبین ہیا, کرامن ادھر ہے تو کاتبین بھی ادھر ہے. سو وائی پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم said not right side, only left side. فرمایا نماز میں کرامن کاتبین فرشتے نہیں, ایک اسپیشل فرشتہ آتا ہے جو نماز میں ہر انسان کی دانی طرف ہوتا ہے, دانی طرف ہوتا ہے. فرمایا تم تھوکو گے اس کے اوپر جو اسپیشل تمہارے ساتھ جوائنٹ ہوا. آگے کہا لیفٹ سائڈ میں نہیں تو پھر کم سے کم اپنے پیر کے نیچے یا پھر اپنے کپڑے کے اندر میں, یا کپڑے کے اندر میں اس کو پھر مسل لو, ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. یہاں اس حدیث کے ماتحت میں تاریخ مکہ میں علامہ فاقہی نے لکھا ہے, اگر کوئی آدمی نماز کے احترام میں, اللہ کے احترام میں اس کو نہ ٹھوکے, اندر لے جائیں پیٹ کے اندر میں, تو اللہ اس کی پیٹ کی ساری بیماری ختم کر دے گا. اس نے ادب کیا. ادب بڑی چیز ہوتی ہے نا, ہم کو ادب نہیں, قرآن کا ادب, مسجد کا ادب, اللہ کے نبی کا ادب, صحابہ کا ادب, اہل بیت کا ادب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے اولاد کو یہ ادب سکھاؤ. یہ ساری چیزیں حدیث بڑی پڑی ادب کے بارے میں, دا ریسپیکٹ کے بارے میں. We have to teach our children also about manner. اللہ اکبر. سو میں کہہ رہا تھا کہ قربانی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور اس ہجرت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامک منتھ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹینشن کیا محرم کے مہینے میں کہ میں ہجرت کر جاؤں گا. اب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی قربانیاں یاد آتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تو دیکھو نا, سارے صحابہ کی عجیب عجیب قربانی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ ابن خلف کا غلام تھے, وہ کیا کرتا تھا, وہ مارتا جب اسلام لے آئے نا, when he accepted Islam, he used to hit him when he used to get tired, he sit down, when the Norman starts again hiding upon حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دیکھا کہ یہ مار سے بھی صحیح راستے پر یعنی سدھرنے والا نہیں ہے, مار بھی اس کے لیے انف نہیں ہے, تو اس نے کیا کیا, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گرمی میں ریت گرم ہو جاتی ہے, گرمی میں نہیں, وہ ریت کو آگ میں ڈالتا تھا, آگ میں گرم کرتا تھا, پھر اس کو بٹھا کر اس پر سلاتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ برگر پیزا کھانے والے کہاں قربانی کو سمجھیں گے, برگر پیزا کھانے والے قربانی کہاں سمجھیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت میں آتا ہے سٹون کو گرم کیا جاتا, اور تاریخ اور سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پر اگر نارمل
फ्लैश और गोश्त रखा जाए, वो भी बारबेक्यू और भून जाता था। ऐसे पत्थर पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाता था। और हजरत बिलाल यूज्ड टू से अहद अहद, वन अल्लाह वन अल्लाह वन अल्लाह, कीप ऑन सेइंग। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए? क्यों? मकान के लिए, जायदाद के लिए? नहीं, वो यूं कहना चाहते थे ये सारे बुत गलत है, एक ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। That was sacrifice. And then when he used to get more tired, Umayyah ibn Khalf, he used to tell the youngsters to tie the rope in his neck, and they used to pull him on the rocks. उनके बदन से खून 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 निकलता था। ये कुर्बानी है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की। उसके अलावा देखिए हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु, he was a free man, he was not slave, but somebody captured him. Somebody took him away and made him slave, and he sold to a lady in Makkatul Mukarrama. वो तो लोहे का काम करती थी और उसको जरूरत थी एक काम नौकर की, तो उसने हजरत खब्बाब को how to make irons, how to make shield, how to make all these things, तो उसने उसको सिखाया था। हजरत खब्बाब का लक़ब ही अल खब्बाब अल हद्दाद है। खब्बाब लोहा, आयरन मेकर जिसको कहते हैं कि ये लोहा बनाने वाला है। तो एक मर्तबा उस औरत को पता चला कि खब्बाब मुसलमान हो चुके हैं, तो आकर पूछती है खब्बाब तू मुसलमान हो गया, तू मोहम्मद को नबी मानता है? तो हजरत खब्बाब क्या परेशान हो गए, मैं हाँ कहूं या ना कहूं? अगर हाँ कहे तो भी मुसीबत, ना कहे तो भी मुसीबत। हाँ कहे, लेकिन दिल उनका कह रहा था अगर तू झूठ बोलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे, और अगर तू सच बोले तो फिर बर्दाश्त कर ले। दिल ने कहा हाँ, आई एक्सेप्ट इस्लाम, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, एंड आई बिलीव दैट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ए फाइनल नबी। उसने क्या किया, गुस्से में आकर हजरत खब्बाब ने आयन को बनाने के लिए कुछ आयन वो भट्टी में आग में रखा था। शी टुक दैट आयन एंड पुट ऑन द हेड ऑफ खब्बाब रजी अल्लाह तआला। ये खून खून उसी वक्त हजरत खब्बाब ही बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए। शी वाज स्टैंडिंग देयर वेटिंग व्हेन ही गेट कॉन्शियस, सो मैं उसको और ज्यादा सजा दूं। लेकिन पूरा दिन हजरत खब्बाब वाज अनकॉन्शियस वो होल डे। रात में होश आया तो छुप 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 कर आहिस्ता आहिस्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। फरमाया अल्लाह के रसूल, ये देखो मैं शिकायत के लिए नहीं आया हूं। I did not come to complain to you about the hardship on me. I came to you to ask you to make dua for me. और मुझे थोड़ी तकलीफ होती है मैं नमाज छोड़ देता हूँ। When I get little bit problem, I leave namaz. This is our sacrifice. The Muharram teaches that sacrifice. The sacrifice Hazrat Hussain radiyallahu ta'ala. Hazrat Umar became shaheed the first Muharram in namaz. Hazrat Hussain radiyallahu ta'ala, he became shaheed during the salah. Our sacrifice. हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते I did not come to complain you, I came to get dua. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम raised his hand at night, Allahumma ansur li खब्बाब, या अल्लाह खब्बाब की मदद फरमा, Allah help him, help him, help him. And the Khabbab come back to his place, and the next day or third day the lady, meaning master, what happened to her, that her hand started paining so badly. कोई दवा, कोई चीज, कोई हकीम, कोई हेल्प नहीं कर सका। तो उस जमाने में एक दवा होती थी बुखारी शरीफ में, कई मीनिंग आयन को गर्म करके सर पर रखा जाए, बट यू हैव टू बी मास्टर टू हाउ टू कीप एंड व्हाट टू डू। तो उस वक्त द हकीम चोज खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसने खब्बाब के सर पर आयन रखा। अल्लाह ने खब्बाब को चुना, उस हकीम ने खब्बाब को चुना, और खब्बाब के तरीके में खब्बाब ने जब आयन को गर्म किया उसके सर पर वो दागता था तो दिल में कहता था मेरे नबी की दुआ कबूल हो गई। कुर्बानियां, अब मैं कितनी कुर्बानियां तुम्हें बयान करूं, सारे सहाबा की कुर्बानियां हैं।
Muharram, the month of Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam left everything what I wrote the ayat in front of you. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. They try to kill him, they try to take him out, they try to hurt him. Nabi sallallahu alaihi wasallam had to migrate. He left everything behind and he came to Medina Munawwara. كَيْسَ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. In that cave he had to hide for 3 days with Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar, that was a sacrifice during the Hijrat. So Hijrat started month of Muharram. The month of Muharram reminding me and you that our Nabi sallallahu alaihi wasallam gave sacrifice and Sahaba given sacrifice. So at least we should give the sacrifice of namaz on time. We're not saying to you something else. Just perform your salah on time. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو آدمی نماز پڑھے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے گا. حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. اذان میں کیا کہا جاتا؟ کم ٹو دا صلاح, کم ٹو دا سکسیس. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ. یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں وعدہ کریں انشاءاللہ اللہ گزشتہ سال میں جتنی نماز ہے جتنے گناہ ہوئے اللہ تو معاف کر دے, اور آئندہ سال ہمیں اسلام کے مطابق اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.